تو بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا. اور نیک اور جائز کام میں نیتیں بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو عامل نیت بڑھنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ ہم یہ نیت کریں کہ میں نے عامل نیت بننا ہے تاکہ زیادہ ثواب ملے، میرا ثواب بڑھے. میں ہر نیک اور جائز کام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کروں گا. اپنی جو معمولات زندگی ہیں، میری جو لائف کی روٹین ہے، اس کو میں اس طرح ڈھالوں گا کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے میں اچھی اچھی نیتیں کیا کروں گا. کس لیے؟ تاکہ اپنے مباح کاموں کو بھی ثواب والا کام بنا سکوں. کھانا کھایا، کوئی نیت نہیں کی تو پیٹ تو بھر گیا بھائی، ثواب نہیں ملے گا. اور کھانا کھا رہے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، مرحبا، پیٹ بھی بھر گیا اور کھانا ثواب میں بھی اللہ نے چاہا تو لکھا جائے گا. کیا بات ہے! اور اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب بھی ملے گا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے آئندہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی ہیں. امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا بارہا مدنی مذاکرہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی دیکھتے ہیں. اور مرحبا 12ویں شریف آ رہی ہے، اب تو چاند رات سے لے کر 12 تک بلکہ 13ویں شب بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی اور جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات، مدرسات، ناظمات سب نیت کر لیں. انشاءاللہ ہم سورے مدنی مذاکرے اول تاخر دیکھیں گے. عباس ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، اور پھر جہاں جہاں اس کے دہرائی کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں تو اور بھی ترکیب مضبوط ہو جاتی. بیٹھ کر جو ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں، آج کل دھند شروع ہو گئی تو اس کا فائدہ بھائی. اور مدنی مذاکرے کی دہرائی کریں گے، اس کا تو فائدہ ہے نا. تکرار سے دل میں آئے گا قرار انشاءاللہ. تو اچھی نیتیں کرنے کا پہلے ذہن بنائیں. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. شعر کی صورت میں امیر اہل سنت کا شعر ہے: اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا. اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا. اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا. اچھی نیتوں کا ہو خدا بندائے مخلص بنا. بندائے مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا. اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اور یہ ذہن بنا لیں، نیت کر لیں میں اچھی نیتیں کرتا رہوں گا. اور عمل سے پہلے تھوڑا سا ٹھہر جائیں. وضو کرنے لگیں تو نیت کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے بھائی؟ ہم سر میں تیل ڈالنے لگیں، نیت کرنی کتنی دیر لگے گی؟ واش روم جانا ہے، نیت جاتے جاتے ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی اہتمام تھوڑی کرنا پڑے گا کچھ. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے ہماری رہنمائی کے لیے
ثواب بڑھانے کے نسخے رسالہ عطا کر دیا ہے. کاش یہ ہمارے پاس ہر وقت رہے. 72 مختلف قسم کے جو کام ہیں اس سے پہلے کیا کیا اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں دیکھیں تو جب مسلسل کریں گے نا تو پھر عادت ہو جائے گی, پھر تکلف بھی نہیں کرنا پڑے گا, کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی, بآسانی ہو جائے گا. اچھا, اب دوسری بات, نیت کی اہمیت, افادیت, امپورٹنس جو ہے یہ ہمارے پیش نظر رہے, ہر وقت سامنے رہے. تو یوں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کے ہم عامل بن سکیں. بننا چاہتے ہیں نا عامل بھائی؟ میں بننا چاہتا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین بھی بننا چاہیں گے اور بننا چاہیے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے تو ہر سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا بیان کیا جاتا ہے. صرف وقت گزاری تھوڑی کرنی, ٹائم تھوڑی پاس کرنا ہے. اس ٹائم کو اپنے لیے قیمتی بنانا ہے, باعث ثواب بنانا ہے, اللہ کی رضا کا باعث بنانا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, مولا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. تو اہمیت اور فوائد اگر پیش نظر ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. آئیے سنیے نیت کی اہمیت کے تعلق سے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 6 حدیث نمبر 1 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. بظاہر تو ہم وہ پڑھنے آ رہا ہے, کوئی پڑھانے آ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے, کوئی بیان کر رہا ہے, حج کر رہے ہیں, نیک اعمال کر رہے ہیں. نیت کیا ہے اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اعمال کا دار و مدار, اعمال ڈیپینڈ کرتے نیت پر, اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت المؤمن خیر من عملی. المعجم الکبیر حدیث نمبر 5942 5942. فرمایا سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. جامع صغیر حدیث نمبر 1284. فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. سبحان اللہ. ماہ رضا تو اعلی حضرت کو بھی یاد کرتے رہیں گے اور ان کے اشعار بھی پڑھتے رہیں گے, دل میں عشق رسول بھی پیدا کرتے رہیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین. اچھی نیت بندے کو کہاں پہنچاتی ہے؟ جنت میں. اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے, لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. آخرت کی نیت کریں گے دنیا بن ہی جائے گی, دنیا کی نیت کریں گے آخرت نہیں بنے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی نیت عرش سے معلق ہے, لٹکی ہوئی ہے, ہینگنگ پوزیشن میں. پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے. پھر اس بندے کو, کون سے بندے کو؟ جو سچی نیت کرتا ہے,
بخش دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس آتا ہے کہ استاد صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے، میرا ہر وقت عبادت میں گزرے، میں کیا کروں؟ کیسے کروں کہ ہر وقت عبادت میں گزرے، ہر وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے؟ تو استاد صاحب نے اپنے طالب علم کی کیا تربیت فرمائی، بیٹا آپ اچھے اعمال بجا لائیں، اور جو اچھے اعمال آپ بجا نہ لا سکیں اس کی نیت کر لیا کریں۔ اس طرح آپ کا ہر وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں گزرے گا۔ اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، اچھی اچھی ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو کر میری خطا، اچھی اچھی نیتوں کا ہو خدا۔ اچھی نیت کی اہمیت دیکھیں، 7 فرامین مصطفیٰ میں نے آپ کو نیکی کی دعوت کتاب سے بتائے۔ یہ 7 فرامین مصطفیٰ نیکی نیت کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ عمل ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نیت عمل سے بہتر ہے، اور سچی نیت بہترین عمل ہے۔ سچی نیت، اچھی نیت جنت میں داخلے کا سبب بنے گی، اور اگر آخرت کی نیت کی جائے، ثواب کی، اجر کی، رب کی رضا کی، تو دنیا بھی مل جائے گی، اور فقط دنیا کی نیت کی تو آخرت اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں فرمائے گا۔ سچی نیت بخشش کا ذریعہ ہے، اور سچی نیت سے عمل نہ بھی کر سکے، اچھی نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ بہت تھوڑوں نے تو ہم عامل نیت کیسے بنیں؟ پہلی بات، نیت کر لیں کہ میں نیتیں کیا کروں گا۔ دوسری بات، نیت کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا۔ حضرت فضیل بن ایاز اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو فرماتے ہیں کہ اچھی نیت کے بغیر بات بھی نہ کرو۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تمام بھلائیوں پر غور کیا، صرف اچھی نیت کو ان کا جامع پایا۔ عامل نیت بننے کے لیے تیسرا مدنی پھول آپ کر لیجئے قبول۔ ابھی پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہر صبح یہ نیت کیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں سے بچاؤں گا، فضولیات سے بچاؤں گا، نیکیوں میں گزاروں گا۔ جب ڈیلی ہم صبح صبح یہ نیتیں کریں گے تو دن میں وہ نیتیں کچھ ذہن میں رہیں گی، مستحضر رہیں گی، یہ فائدہ ہو جائے گا، پھر ہمیں عامل نیت بننے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی بات کیا ہم نے بتائی بھائی، عامل نیت بننا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی نیت کر لیں، ذہن بنا لیں کہ میں نیت کیا کروں گا۔ دوسری بات، نیت کی اہمیت پیش نظر رہے۔ تیسری بات، ہر صبح نیت کریں۔ دیکھیں گناہ
یہ اعضاء جو خاص ہیں جو استغفر اللہ شیطان جن کے ذریعے ہم سے گناہ کراتا ہے، آنکھ، کان، زبان اور دیگر اعضاء، تو صبح ہی ذہن بنا لیں گے، تو جب استغفر اللہ شیطانی وسوسہ آئے کہ دیکھ، تو کہنا میں نے نیت کی نا، میں نہیں دیکھتا، وہ دیکھ جو دیکھنے کا نہیں ہے، تو نا میں نہیں دیکھتا، سن جو سننے کا نہیں ہے نا، میں نہیں سنتا، میں نے نیت کی صبح، یوں آسان ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ چوتھی بات، عاملین نیت کی صحبت اختیار کیجئے۔ عامل نیت بننا چاہتا ہے تو عامل نیت کے پاس بیٹھے نا، میچ پر تبصرے کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ عامل نیت کیسے بنے گا؟ استغفر اللہ کوئی ایسا ہے کہ استاد کی غیبت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے یہ عامل نیت کیسے بن جائے گا؟ اس کو تو علم کا نور ملے گا ہی نہیں۔ عامل نیت کے پاس بیٹھے، ہم جیسا بننا چاہتے ہیں نا ویسی صحبت اختیار کریں، ویسے ہو جائیں گے۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی صحبت میں وہ نیکیاں ملتی ہیں، نیکیوں کا جذبہ ملتا ہے، مگر من نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا۔ نفس نہیں مانتا تو نہ مانے، مجھے تو عامل نیت بننا ہے نا بھائی۔ ہماری طالبات جو ہیں امیر اہل سنت کی مکی، مدنی، اجمیری، بغدادی بیٹیاں، یہ بھی عامل نیت بنیں گی، اور یہ تو سب کو بننا ہے، مدرسین کو بھی بننا ہے، ناظمین کو بھی بننا ہے، مدرسات کو بھی بننا ہے، ناظمات کو بھی بننا ہے، طلباء کو بھی بننا ہے، طالبات کو بھی بننا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بننا ہے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن نے عامل نیت بننا ہے۔ فقط نیت اگر زیادہ کی، ایک عمل میں اگر 10 نیتیں کی تو 10 کا ثواب مل جائے گا۔ اعلی حضرت نے مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے کتنی نیتیں لکھی ہیں؟ 40، اور پھر فرمایا کہ عامل نیت اور بھی نیتیں کر سکتا ہے، 40۔ جب وہ 40 نیتیں کر کے مسجد کی طرف آئے گا، اس کا ہر قدم 40 نیک اعمال کی طرف اٹھ رہا ہے۔ غور تو کریں، ہم علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، طلباء کرام، طالبات، کیا نیتیں ہیں؟ والد صاحب نے آنکھیں دکھائیں کہ چل جامعہ میں، ماں نے رو رو کے کہا کہ بیٹا جامعہ میں چلا جا، تو آ گئے۔ ارے بھائی کوئی نیت بھی تو کی ہے، نہیں کی ہے بھائی؟ الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت نے نیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دینی طالب علم کو کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ اور ماشاءاللہ یہ رسالہ تو لکھا ہی آپ کے لیے گیا ہے، کامیاب طالب علم کون؟ اس کے اندر تو اتنی ساری نیتیں لکھی ہوئی، اتنی ساری لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ میں جلدی عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تو 10 منٹ رہ گئے۔ یہ امیر اہل سنت نے جو مدنی مذاکرے میں طلباء کی نیتیں تقریباً یہ 53 میں چند عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا تو بنیادی بات ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش یہ ہو۔ پھر تعظیم علم کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، درجے میں جانے سے پہلے وضو کر لیا کروں گا، موقع ملا نیکی کی دعوت پیش کروں گا، دوران پڑھائی اگر کوئی میری جگہ بیٹھ چکا تو نرمی کے ساتھ اٹھنے کی درخواست کروں گا، نہیں اٹھا تو صبر کر لوں گا۔ درجے میں بیٹھنے کی وجہ سے نیک صحبت کے فضائل حاصل کروں گا، استاد صاحب کی بات توجہ سے سنوں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پوچھ لوں گا، فضول اور بے محل سوالات کر کے اپنے ساتھی طلباء استاد صاحب کو کوفت میں مبتلا نہیں کروں گا، قلت فہم پر صبر کروں گا، کثرت فہم پر شکر کروں گا، تکبر سے بچوں گا۔ استاد صاحب نے، ناظم صاحب نے ڈانٹ دیا تو خاموش رہوں گا اور صبر کروں گا۔ ایک استاد صاحب کی کمزوریاں دوسرے استاد صاحب کو بتا کر آپس کی رنجش میں مبتلا کرنے میں حصہ دار نہیں بنوں گا۔ جائز سفارش کرنے کا موقع ملا تو ضرور کروں گا، جامعہ کے جدول پر عمل کروں گا۔ کسی وجہ سے، کسی کی شکایت کی وجہ سے سزا ملی
تو اسے سزا دلوانے کے لیے موقع کی تاڑ میں نہیں رہوں گا کہ چلیں بھی اب میں بھی اس کو سزا دلواؤں گا. نہیں، ایسا نہیں. کسی طالب علم کی بات پر غصہ آیا تو غصہ پینے کی فضیلت حاصل کروں گا. پورے بدن کا کفل مدینہ لگاؤں گا. بلا اجازت کسی کی کتاب یا کاپیاں قلم وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. سبق یاد کرنے کے دوران کوئی بات بھول گئی تو اپنے سے بظاہر کمزور یا عمر میں چھوٹے اسلامی بھائی سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا. اگر مجھ سے کسی نے سبق کے بارے میں پوچھا تو حتی المقدور احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کے فضائل پاؤں گا. اگر مجھ سے نادانستہ طور پر کسی کی حق تلفی ہوگی تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کروں گا. اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کروں گا بلکہ پڑھائی اور مدنی کاموں میں مشغول رہوں گا. اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کروں گا. ہر ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں اپنا مدنی انعامات کا رسالہ ذمہ دار کو جمع کرواؤں گا. یہ میں نے جلدی کچھ آپ کو پیش کی. یہ رسالہ کس کس نے پڑھا ہوا ہے؟ عباس کے گھر میں پڑھا ہوگا، لائبریری میں پڑھا ہوگا. پڑھ لے، ریڈ. اب نیت کون کون کرتے ہیں بھائی؟ اتنی ساری نیتیں بتائی میں نے آپ کو، اور بھی ہے. کامیاب طالب علم آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس میں ماشاءاللہ یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں. یہ دیگر جو طالبات ہیں اور طلباء کرام ہیں وہ بھی اس رسالے کو پڑھیں. انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یعنی آپ کو بہت انشاءاللہ اچھا فیل ہوگا. تو عامل نیت جو بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے کیا کرے؟ اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنا لے کہ میں کروں گا. شروع میں ذرا دشواری ہوتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، نیت کی اہمیت کو پیش نظر تو مرشد پاک نے اتنی حدیثیں 7 فرامین مصطفیٰ ہمیں جمع کر کے دیے وہ نیکی کی دعوت میں. اس میں پڑھیں تو انشاءاللہ جب وہ ذہن میں اس کا مضمون نہ رہے تو پھر پڑھ لیں. تیسری بات، تیسرا مدنی پھول، ہر صبح نیت کریں کہ اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، ہر عضو کو آج میں گناہوں سے بچاؤں گا. چوتھی بات، جو اچھی نیتیں کرنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کروں گا. اور پانچویں بات، نیت سے متعلقہ کتب و رسائل کا مطالعہ. طالب علم اور مطالعہ نہیں ہے، یہ کیسا طالب علم ہے بھائی؟ طالب علم ہے تو علم کی طلب میں مدنی مذاکرہ بھی دیکھنا ہوگا. علم کی طلب میں تو ظاہر ہے کہ اپنے جو ایک نصاب اور سلیبس کی بکس ہیں وہ تو پڑھنی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی پڑھنا ہے. جو ہماری جامعۃ المدینہ کی طالبات ہیں ان کو فیضان عائشہ پڑھنا چاہیے. اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے. اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنا چاہیے. دیکھیں یہ جو کتاب ہے نا، ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک پر 215 کتابوں سے اخذ کی گئی ہے. اور اس میں بیانات کتنے؟ 23 الحمدللہ. بہت عظیم کتاب ہے. مدرسات بھی پڑھیں، ناظمات بھی پڑھیں اور طالبات بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں. مطالعہ، احیاء العلوم. اور ماشاءاللہ یہ رسالہ یہ تو بہت عام فہم ہے، بہت آسان اردو میں. ثواب بڑھانے کے نسخے، مال بڑھانے کے نسخے تو ہر ایک پڑھے اور ہر ایک سوچے. ثواب بڑھانے کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے. مرنا نہیں ہے، واپس جانا نہیں ہے. مدنی مذاکروں میں شرکت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنانے میں معاون ہوگا. اچھا، چھٹی بات، نیتیں لکھنے کی عادت بنائیں. میں نے کوئی نیک جائز کام کرنا ہے، اس سے پہلے وہ میں کیا کیا نیتیں کر سکتا ہوں لکھیں. استاد صاحب کو چیک کرا دیں کہ استاد صاحب یہ میں نیتیں یہ ٹھیک ہیں. یہ یعنی کہ جس کا وہ محل بنتا ہو، واقعی موقع بنتا ہو، وہی نیت کی جائے گی نا. تو اس سے بھی موقع ملے گا. امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں آپ نے زیارت کی ہوگی،
کہ مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے آپ نے نیتیں خود ہی لکھی ہوئی، پینافلیکس اس کا لگایا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر وہ نیتیں ذہن میں سمجھیں کہ تازہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مدنی مذاکرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت نیکیوں پر کتنے حریص ہیں، سبحان اللہ، کاش ہم بھی نیکیوں کے حریص ہو جائیں۔ عامل نیت بننے کے لیے ہر جائز اور نیک کام سے پہلے نیتوں پر غور کر لیں، یعنی عمل سے پہلے کچھ توقف کریں، کچھ ٹھہر جائیں۔ میں عمل کرنے لگا ہوں، اس میں کیا نیت کروں، میں کیوں کرنے لگا ہوں یہ؟ جیسے ایک بزرگ کا لکھا ہے نا کہ بچوں کے امی کو کہا کہ وہ اللہ کی بندی کنگھی لے آ، تو وہ بچوں کے امی نے کہا کہ شیشہ بھی لے آؤں؟ تو وہ حضرت ٹھہر گئے، خاموش ہو گئے، پھر کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی لے آؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پھر فوراً کیوں نہیں کہہ دیا؟ کہا کہ میں نے صرف کنگھی منگانے کی نیت کی تھی، شیشے کی نیت مجھے موجود نہیں تھی، پھر میں نے غور کیا، نیت کی، تو پھر تمہیں کہا کہ وہ بھی لے آؤ۔ یہ تھے اللہ والوں کے انداز۔ بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کریں، تو اس سے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنے گا۔ بری نیت سے عمل پر اثر پڑتا ہے، یہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ 146 پیج پر۔ اب ٹائم تقریباً 2 منٹ رہ گئے، اس لیے وہ واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت میں بھی بری نیت کے وہ برے اثرات لکھے ہوئے، دیکھیں نا کہ کیسی بات ہوگی کہ قیامت کے روز یہ اجر و ثواب پانے کی امید لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عالم، شہید، سخی، مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے انہیں کہا جائے گا تو جھوٹا ہے، اور ان کو جہنم کا آرڈر ہوگا، جہنم کا حکم ہوگا، اور فرشتے اس کو مرے ہوئے کتے کی طرح گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ عمل تو بہت اچھا تھا، عالم دین، عمل تو بہت اچھا تھا، سخاوت کی، عمل تو بہت اچھا تھا، جان قربان کی، مگر نیت کھوٹی تھی، نیت خراب تھی، بری نیت تھی، تو بری نیت کی وجہ سے وہ داخل جہنم کیے جائیں گے، انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈال کر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو عامل نیت جو بننا چاہتا ہے، 8 طریقے اس کے میں نے عرض کی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اچھی اچھی نیتوں کی نیت کر لیں۔ دوسری بات، اچھی اچھی نیتوں کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں۔ تیسری بات، ہر روز دن کے ابتدا میں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی نیت کر لیں، بلکہ نیت کر لیں آنکھ کو، زبان کو، کانوں کو، اعضاء کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ چوتھی بات، عاملین نیت کی صحبت اختیار کی جائے۔ پانچویں بات، وہ کتب و رسائل جو نیت کے فضائل پر مبنی ہیں ان کا مطالعہ کریں جی۔ چھٹی بات، چھٹا طریقہ یہ ہے کہ نیتوں کو لکھنے کی عادت بنائیں۔ ساتویں بات، وہ 8ویں، ساتویں یہ ہے کہ جائز اور نیک کام کرنے سے پہلے غور کریں اور پھر ذہن بنا کر اچھی نیتیں کر کے پھر اس کو بجا لائیں۔ اور 8ویں بات، بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے عامل نیت بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ بتوام ہو۔ دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پیغام ہو دین کا، دن 11:30 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا۔ سنتوں کی
لائے گا. دن 12 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان صحابیات. چینل سے ہمیں کیوں والہانہ دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت. کے سبب نیکی کی دعوت. دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت. چینل کے سبب نیکی کی دعوت. سپہر 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات. بہار مدنی چینل سے. شام 5:10 پر دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست. مدنی چینل کے سبب نے بعد از مغرب دیکھیے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست. چینل کے سبب نے کی سنتوں بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. دین کا پیغام ہو رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. مدنی چینل سنتوں کی. رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت براہ راست. ہو مدنی چینل کے سبب نے کی مدنی چینل پر دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. اے امام محمد رضا میرے امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،